اچھا، فن حدیث صحابہ کرام کے دور میں بھی ہوا کرتا تھا، معلوم ہے؟ ایک فن حدیث تو ہمارا ہے نا کہ ہم جو فن حدیث کے اندر سب سے پہلے سند کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی راوی سامنے مل گیا، ہم راوی کو چیک کریں گے بھی بندہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا، عادل لگ رہا ہے، پرہیزگار لگ رہا ہے، حافظہ اس کا ٹھیک ہے یا نہیں۔ وہ بات کرنے کے اندر ایسا تو نہیں کہ اپنے الفاظ بیچ میں ایڈ کر دیتا ہے، کمی زیادتی کر دیتا ہے، ادراج کر دیتا ہے۔ ہم تو راویوں کے حوالے سے ڈسکشن کرتے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام کے دور میں فن حدیث کیسے چلا کرتا تھا، اور جس طریقے سے صحابہ کے دور میں فن حدیث چل رہا ہے، ہم نے آج اس فن حدیث کے اندر کیا تھوڑی سی کمی بیشی کر دی ہے۔ میں اکثر سمجھاتا بھی رہتا ہوں، صحابہ کرام کے دور میں ایک صحابی کو کوئی دوسرا صحابی اگر حدیث بیان کر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پر سند چیک کرنے کی صحابہ کو تو ضرورت ہونی نہیں چاہیے، اس لیے کہ عادل ہے جو سامنے حدیث بیان کر رہا ہے، اور بیچ میں کوئی چین بھی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو فن حدیث ہے اس میں تو چین ہوگی نا، ایک مکمل 8 افراد کی، 9 افراد کی، 6 افراد کی۔ امام بخاری جیسے بیان کریں گے میں نے یہ روایت سنی فلاں سے، اس نے سنی فلاں سے، اس نے سنی تھی فلاں سے۔ لیکن جب ایک صحابی ہیں سامنے موجود اور وہ کہہ رہے ہیں میں نے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی، بیچ میں کوئی وسیلہ نہیں، کوئی چین نہیں، ڈائریکٹ بات ہے، ایک صحابی ہے بس بیچ کے اندر، اور ایک صحابی کو جب کوئی دوسرا صحابی حدیث بیان کر رہا ہوگا اوبویسلی ایک عادل راوی ہے، تو سند کے لحاظ سے تو ہر صحابی کو دوسرے صحابی کی حدیث سند صحیح کی حدیث ہو گئی۔ ہماری فن حدیث کی اصطلاح کے اندر ہم کہیں گے بھئی یہ صحیح سند کی ہوگی۔ لیکن حیرت والی بات بیان کروں کہ صحابہ کرام کے دور کا فن حدیث صرف ایک چیز کے اوپر بنیاد کرتا تھا، وہ متن کی بحث۔ وہاں پر راوی چونکہ ثقہ ہوتا تھا، ایک صحابی بیان کر رہے ہیں وہ تو سچا بندہ ہے، عادل بندہ ہے، لیکن باوجود اس کے کہ بندہ عادل ہو، ثقہ ہو، غلطی لگ سکتی ہے، نبی کوئی نہیں، غلطی لگ سکتی ہے، انسان کو سمجھ کی غلطی لگ سکتی ہے، کانٹیکس سے ہٹ کر بھی بات ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو صحابہ کرام کے دور میں فن حدیث صرف ایک تھا، متن چیک کرنے کا۔ سند سب کی ٹھیک تھی کیونکہ تمام صحابہ عادل تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نسبت سے بات کرنے کے اندر کبھی کسی صحابی نے جھوٹ نہیں بولا۔ اب اس کی چند مثالیں دیتا ہوں میں آپ کو، بخاری کی حدیث ہے، غور سے سنیں۔ عمر فاروق ہیں، ایک دفعہ دیگر صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور عمر فاروق نے ان کے سامنے ایک کیس آیا کہ شوہر نے بیوی کو طلاقیں دے دی تھیں، 1 طلاق 2 طلاق 3 طلاقیں ہو گئیں۔ تو عمر فاروق نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم، گھر کے اندر عدت گزارو، شوہر کے گھر میں عدت گزارو، اس عدت کا خرچہ بھی شوہر اٹھائے گا، پھر عدت گزارنے کے بعد آپ گھر سے باہر نکلیں گے، اللہ کا یہ حکم ہے۔ جب آپ نے بیان کر دیا، صحابہ بھی موجود تھے، ایک خاتون تھی فاطمہ ان کا نام تھا، کھڑی ہو گئی اور فاطمہ نے ذکر کیا عمر فاروق آپ غلط بات کر رہے ہیں، میرے گھر کا کیس تھا، میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دے دی تھیں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اعلیٰ بارگاہ میں آئی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام سے میں نے مسئلہ ذکر کیا تھا، مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ شوہر کے گھر میں عدت گزار، مجھے میرے گھر میں عدت گزارنے کا حکم دیا تھا۔ عمر فاروق آپ نے غلط بات کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف جا کے آپ نے بات کی۔ اب صورتحال کو سمجھیں، عمر فاروق نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ عدت کرے عورت شوہر کے گھر، لیکن ایک خاتون صحابیاں ہیں، سند کے اعتبار سے صرف دیکھیں بیچ میں کوئی چین تو ہے نہیں، سند ہے بالکل عادل راوی، عادل، تو سند کے حساب سے ان کی بات بالکل صحیح ہو گئی تھی، لیکن وہ بات کر رہی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں شوہر کے گھر میں عدت نہ کروں، اپنے گھر میں کروں۔ یہ جو بات خاتون کر رہی تھی قرآن کے خلاف جا رہی ہے، اللہ نے تو فرمایا عدت شوہر کے گھر میں کرنی ہے۔ تو عمر فاروق نے دیگر صحابہ کرام کی طرف بھی دیکھا، بھئی جو فاطمہ جو بات کر رہی ہے اس کی کوئی تائید کر رہا ہے، کسی صحابی نے تائید نہیں کی۔ تو عمر فاروق کا تاریخی جملہ امام بخاری جو روایت لائے اس میں ذکر ہے، عمر فاروق نے کہا کہ اے فاطمہ میں تیری اکیلے کی وجہ سے قرآن نہیں بدل سکتا، کہیں نہ کہیں آپ کو غلطی لگے۔ تو صحیح سند کی بات تھی عمر فاروق کے سامنے جو آئی تھی، لیکن انہوں نے صحابہ کا فن حدیث صرف یہ تھا کہ سند ان کو سب صحیح ملتی تھی، وہ صرف متن کو دیکھا کرتے تھے کہ متن قرآن کے خلاف ہے، بات کو کہیں غلطی لگ رہی ہے، آپ سمجھ نہیں پائے۔ اچھا پھر ہوا یہ کہ اب یہ مسئلہ مشہور ہوا کہ یار ایک خاتون نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور خاتون سچی ہے، صحابیہ ہے، نیک ہے، عادل ہے، اور عمر فاروق نے ان کی بات یہ کہہ کر کے رد کر دی کہ قرآن کے خلاف ہے۔ جب یہ بات پھیلنے لگ گئی، پھر امام بخاری ایک روایت لے کر آئے ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس کچھ لوگ چلے گئے اور جا کر کے یہی بات کی کہ بھائی عمر فاروق کے سامنے فاطمہ نامی خاتون نے ایسی بات کی تھی، اور عمر فاروق نے کہا کہ میں تیرے اکیلے کی وجہ سے قرآن نہیں بدل سکتا۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنے والی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم براہ راست لینے والی، وہ جانتی تھیں کہ ہمیں دین کے اصول کیا بیان کیے ہیں۔ تو عائشہ صدیقہ نے بیان کیا کہ بالکل فاطمہ کو ہی کہیں غلطی لگ رہی ہوگی، عمر فاروق نے ٹھیک فیصلہ کیا، فاطمہ کو غلطی لگ رہی ہے۔
تو عائشہ صدیقہ نے بھی تائید کی تھی عمر فاروق کی بات کی. اور عمر فاروق نے کیا کیا تھا؟ ایک صحیح سند کی بات کو اس کے متن پر آبجیکشن کیا تھا کہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے. ممکن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کو کہا بھی ہو کہ آپ اپنے گھر عدت گزارے، کوئی وجہ ہوگی، ہو سکتا ہے کہ جان کا خطرہ ہو کہ شوہر جان سے نہ مار دے، کوئی نقصان نہ پہنچا دے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا. لیکن جو اصول اللہ نے بیان کیا اس کے خلاف جا کر کے صحیح سند کی بات کو قبول نہیں کیا. اس کی مثال نمبر 2 دیکھیں، یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے. عمر فاروق ایک دفعہ بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے، عمار بن یاسر آئے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص نے آ کر کے مسئلہ پوچھا تیمم کے حوالے سے، تو عمر فاروق نے ان کو جواب دے دیا. تو عمار بن یاسر سامنے بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا عمر فاروق آپ سے غلطی ہو رہی ہے. آپ اور میں، ہم دونوں ایک دفعہ فلاں قافلے میں تھے، آپ کو یاد ہے؟ اس قافلے کے اندر آپ نے بھی غسل کرنا تھا، میں نے بھی کرنا تھا، پانی تھا نہیں. میں نے تیمم کر کے نمازیں پڑھ لی تھی، آپ نے نماز نہیں تھی پڑھی. آپ نے کہا تھا جب پانی ملے گا نہا کے ہم نمازیں پڑھیں گے. پھر جب ہم واپس آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں، ہم نے یہ مسئلہ ذکر کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب کبھی ایسا ہو جائے تو تیمم کر کے نمازیں پڑھ لیا کرو. تو عمر فاروق کو عمار بن یاسر نے ایک ذکر کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ، آپ تھے میں تھے، یہ واقعہ ہوا تھا. پھر غور کریں، عمار جب یہ واقعہ سنا رہے ہیں، واقعہ صحیح سند کا ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے صحیح سند کا ہے، صحابی کو صحابی سنا رہے ہیں. پھر اس صحابی کے بیچ میں کوئی چین تو ہے ہی نہیں، ڈائریکٹ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک نام ذکر کر کے وہ ایک واقعہ سنا رہے ہیں. سند بالکل صحیح تھی، لیکن اس کے باوجود آپ پڑھیں عمر فاروق نے ذکر کیا اتق اللہ یا عمار، عمار اللہ کا خوف کر. پھر شارحین نے وضاحت کیا کہ اتنا بڑا واقعہ ہو جائے اور بھول جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر فاروق نے منع کر دیا عمار بن یاسر کو. پھر ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ عمار بن یاسر نے کہا کہ میں پھر یہ روایت ہے، یہ جو بات ہے آئندہ میں کسی کو ذکر نہیں کروں گا. تو عمر فاروق نے کہا مجھے تو اعتماد نہیں آ رہا، آپ کو یقین ہے ایسا کچھ ہوا تھا آپ بیان کریں، مجھے آپ کی اس بات پر اعتماد نہیں آ رہا. اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور مجھے یاد نہیں کہ ہم قافلے میں تھے، ہم نے تیمم نہیں کیا تو نمازیں چھوڑ دیں واپس آئے. اتنا بھی حافظہ انسان کا کمزور نہیں ہوتا. لیکن سمجھانے کی بات یہ ہے، عمر فاروق کے سامنے ایک صحیح سند کی بات آئی تھی، اس میں چین بھی کوئی نہیں تھی، براہ راست اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نام لے کر. لیکن عمر فاروق، صحابہ کا فن حدیث صرف ایک تھا، ان کو باتیں صحیح سند کی ملتی تھی، وہ صرف آبجیکشن کرتے تھے متن پر، وہ صرف آبجیکشن کرتے تھے متن پر. تیسری مثال اس کے لیے جلدی میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں. عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تشریف فرما تھی. حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے ایک شخص نے آ کر کے بیان کیا کہ ابو ہریرہ سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں نوست ہوتی ہے، عورت میں ہوتی ہے، گھوڑے میں ہوتی ہے، گھر میں ہوتی ہے. یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک مقدس لے کر ابو ہریرہ کے حوالے سے بات ملی. سند اس کی صحیح ہونی چاہیے. غلط بھائی، سند تو صحیح ہے کہ ابو ہریرہ بات کر رہے ہیں، بیچ میں کوئی چین بھی نہیں ہے. ابو ہریرہ عادل راوی ہے، ثقہ راوی، حافظہ بھی ٹھیک. اس کے باوجود ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو ہریرہ پر اللہ رحم کرے، غلطی کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں زمانہ جاہلیت کی بیان کیا کرتے تھے کہ جاہلیت کے دور کے اندر لوگوں میں یہ رسمیں تھیں کہ وہ عورت کو منوس سمجھا کرتے تھے، گھر کو منوس سمجھا کرتے تھے، گھوڑے کو منوس سمجھا کرتے تھے. گھوڑے سے مراد سواری ہے، ان چیزوں میں نحوستیں ڈھونڈتے تھے. لیکن ہمارے دین نے زمانہ جاہلیت کی نحوستوں کے تصور کو تو ختم کیا ہے. یہ غلطی لگ رہی ہے ابو ہریرہ. تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سند پر جرح نہیں کی تھی، متن پر جرح کی تھی. ایک اور مثال لیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک اسی طرح حدیث آئی، ایک صحابی سنا رہے ہیں، اسے امام بخاری بھی لے کر آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، اس نے بلی کو رکھ لیا، قید کر لیا، نہ کھانے کو کچھ دیتی تھی نہ پینے کو، بلی مر گئی. اس ایک بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے اس عورت کو اللہ نے سزا دی جہنم کی. جب یہ واقعہ بیان کر دیا تو پھر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کر دیا، کہا کہ ایسا نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جس بنی اسرائیل کی عورت کی کر رہے تھے وہ کافرہ عورت تھی، وہ مسلمان نہیں تھی، وہ کافرہ عورت تھی، جہنم میں اپنے کفر کی وجہ سے گئی. ہاں، کفر کے علاوہ یہ جو وہ ظلم کرتی تھی دیگر مخلوقات پر، اس کی بھی سزا اس کو ملی. کہا کہ ایسا نہیں کہ آپ مسلمانوں کو کتے بلی کے مقابلے میں کر دو کہ ان کی ایمان کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں کتے بلیوں جتنی بھی نہیں ہے. تو ام المومنین نے اس پر آبجیکشن کیا، کہا کہ غلط بات ہے، یہ کافرہ سے متعلق ہے، مسلمانوں کے اوپر یہ حدیث سنائی جا رہے ہیں. تو کس چیز پر اعتراض کر رہے تھے صحابہ؟ سند پہ تو نہیں، صحیح سند کی باتیں مل رہی تھی. تو صحابہ اکرام کے دور کا فن حدیث متن چیک کرنے کا ہوا کرتا تھا، ذہن میں رکھ لیجئے گا. اس کی اور بھی کئی مثالیں ہیں، جیسے عمر فاروق ہے، انہوں نے ایک دفعہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت کفار سے خطاب کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ مردہ کفار ابھی تم سے زیادہ سن رہے ہیں. یہی بات جب عائشہ صدیقہ ام المومنین تک پہنچی تھی، صحیح سند کی باتیں پہنچی تھی، آپ نے آبجیکشن کر دیا
کہا کہ نہیں ایسا نہیں تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ وہ سن رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان کو عالم برزخ میں علم ہو گیا کہ ہم ان سے جو بھی کہا کرتے تھے سچ کہا کرتے، سننے کی بات نہیں تھی. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ما انت بمسمع من فی القبور، کہ جس وقت انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے عالم برزخ میں، پھر اس کو دنیا والا کوئی باتیں سنوا نہیں سکتا، وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ اس کو کیا کرے، سزا دے نہ دے، یہ دنیا والا اس عالم کے اس کے تعلق نہیں رکھتا. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کی بنیاد پر اس صحیح سند کی بات پر آبجیکشن کر دیا. اس کی اتنی زیادہ مثالیں موجود ہیں کہ آپ حدیث کی کتب پڑھیں تو تھک جائیں گے. لہذا صحابہ کے دور کا فن حدیث صرف ایک ہوا کرتا تھا کہ ان کو ہر روایت سند صحیح کی ملتی تھی، لیکن ان کے دور میں صرف بحث ہوتی تھی متن پر. اس کے بعد کیا ہوا کہ صحابہ کرام کا دور جب ختم ہو گیا، آگے گیا دور، آگے فتنہ آیا، تو پھر علماء کرام کے پاس جو محدثین تھے، محققین تھے، ان کے پاس دو ٹینشنیں آنا شروع ہو گئی. ایک ٹینشن تو یہ تھی کہ متن کو بھی حل کرنا ہے، لیکن صحابہ کے دور میں تو لوگ جو حدیثیں سناتے تھے وہ سب نیک پرہیزگار تھے، زیادہ حدیثیں ٹھیک ہی ہوتی تھی، کبھی کبھی کسی متن میں اعتراض آ جاتا تھا، لیکن بعد میں لوگ جھوٹے لوگ بیچ میں شامل ہونے لگ گئے. اوپر سے نمازی پرہیزی انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے، لیکن وہ جھوٹی باتیں کرنے لگ گئے، غلط باتیں کرنے لگ گئے، حافظے کی بنیاد پر باتیں بدل کے رکھ دیں. تو علماء کرام نے جو محدثین تھے ان کے سامنے دو چیلنجز آ گئے تھے کہ ان لوگوں نے پھر سند بھی دیکھنا ان کی مجبوری تھی، متن کو دیکھنا بھی ان کی مجبوری تھی. یعنی سب سے پہلے سند تو دیکھے بندہ ٹھیک ہے یا نہیں. صحابہ کو تو حدیثیں ملتی تھی صحابہ سے، وہ سب عادل تھے، نیک تھے، وہاں پر بھی متن میں مسئلہ آ جاتا تھا. لیکن علماء کے سامنے تو لوگ آ گئے 100 سال بعد کے، 150 سال بعد کے، 200 سال بعد کے، کسی نے جھوٹ بولا، کسی نے بات بدل دی، کسی نے سنی سنائی اپنے حافظے کی بنیاد پہ تعویل کر کے نتیجہ چینج کر دیا. تو علماء کرام نے پھر دو چیزوں پر محنت کی، سند پر بھی اور متن پر بھی. ان کے سامنے دو چیلنجز ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے اجتہاد کو قبول کرے. ایک ایک بندے کو دیکھنا کہ ان کا حافظہ ٹھیک ہے، بعد میں فرق تو نہیں ڈال رہا، چینج تو نہیں کر رہا. سند کی بحث کی، متن کی بحث بھی کی. صحابہ کے دور میں فن حدیث ہوا کرتا تھا صرف متن کو چیک کرنے کا، اس لیے سند نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ حضرت انس سے ایک صحیح سند کی بات ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک، مسند عبداللہ بن مبارک میں لے کر آئے. ایک دفعہ حضرت انس بیٹھے تھے، آپ کی عمر بھی بڑی ہوئی تھی، تو ایک شخص آ گیا اور آ کے کوئی حدیث آپ نے بیان کی حضرت انس نے. تو پھر وہ شخص کہتا ہے کہ یار یہ آپ نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنی ہے یا کسی اور سے سنی تھی؟ کسی اور سے سنی تھی تو مجھے سند بیان کرو. تو حضرت انس بن مالک جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ غصے میں آ گئے. وہ کہا کہ آج کل کے لوگ جو ہیں انسانی روپ میں بھیڑی ہیں، میں ان کو اللہ کے نبی کی بات سناتا ہوں، یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے سنی، اس بندے کا نام بتاؤ کہاں سے، یعنی سند پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو صحابہ کرام کے دور میں سند کوئی چیز نہیں تھی، زیادہ تر باتیں عادل لوگوں سے ہی آتی تھی. ان کے پاس ایک ٹارگٹ تھا، متن میں آبجیکشن آ رہا ہے، ریجیکٹ کر دیا جاتا تھا بس. لیکن آگے علماء کے پاس دو چیلنجز آ گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے اجتہاد کو قبول کرے. انہوں نے سند بھی دیکھنی تھی، متن بھی دیکھنا. ہمارے یہاں پرابلم کیا ہو گیا کہ جیسے جیسے دور آگے چلتا گیا، اب پاکستان اور انڈیا جو بر صغیر کا ماحول ہے، میں صرف اس کو ڈسکس کر رہا ہوں، عرب کے اندر تو ابھی بھی ایسے جید علماء موجود ہیں، سند کو بھی دیکھتے ہیں، متن کو بھی دیکھتے ہیں. اور ہمارا بھی مواد زیادہ تر انہی عرب کے علماء کا ہی ہوتا ہے. ظاہر ہے ہم بھی کوئی اپنا اجتہاد تو کر نہیں رہے ہوتے، لیکن ہمارے یہاں آہستہ آہستہ جب ہم بر صغیر کے اندر آئے ہیں تو ہمارے یہاں صحابہ نے صرف متن پہ بحث کی، محققین علماء نے سند متن دونوں پہ بحث کی. ہم نے اب صرف سند پہ بحث کی، متن چھوڑ ہی دیا. اب پوری فن حدیث ہمارے بر صغیر کے اندر صحیح سند ہے، بس یہ دیکھو راوی ٹھیک ہیں، 3-4 راوی ہیں، عادل راوی ہیں. اس کے متن میں کیا آبجیکشن آ رہا تھا، کوئی گڑبڑ آ رہی تھی، کوئی بات غلط آ گئی، اس کو ہم نے چیک کرنا چھوڑ دیا. تو یہ ہے وہ بنیاد، ایک پورا جو میں نے آپ کو نقشہ کھینچا ہے. صحابہ متن چیک کرتے تھے، علماء نے سند بھی چیک کی، متن بھی چیک کیا. ہمارے دور میں آ کے ہم نے صرف فن حدیث کو سند تک رکھ دیا، جس سے ساری خرابی آ گئی. وہ ساری حدیثیں جس کے متن میں آبجیکشن تھا، قرآن کے خلاف تھی، دیگر سنت متواترہ کے خلاف تھی، سنت ثابتہ کے خلاف تھی، ہم نے ان ساری چیزوں کو لوگوں میں بیان کر دیا. اس سے نتائج پیدا ہونا شروع ہو گئے، فرقے بننے لگ گئے، اس کا نتیجہ الگ، اس کا نظریہ الگ، وہ بھی حدیث سنا رہا ہے، وہ بھی حدیث سنا رہا ہے، وہ بھی حدیث سنا رہا ہے. ہر ایک مسلک نے اپنی اپنی حدیثیں بنا لی، اور ہر ایک کے پاس صحیح سند کی حدیثیں، وہ بھی صحیح سند دکھاتا ہے، وہ بھی صحیح سند، لیکن متن کی ایکسپرٹیز ختم ہو گئی. تو یہ سارے جو مسئلے ہمارے یہاں، اس کی بنیادی وجہ یہ چیز تھی کہ صحابہ کے دور میں جو فن حدیث تھا، اس فن حدیث کو دوبارہ جگانا پڑے گا. اور یہ کام سب ہو چکا ہے، صرف اس کو ہم نے ایک تازہ کرنا ہے، پڑھنا ہے علماء نے کس حدیث کے متن پہ کہاں کیا بحث کی.